کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تاریخی امن معاہدہ دراصل ایک بہت بڑے سیاسی کھیل کا صرف ایک مہرہ ہو؟ آج ہم مشرق وسطیٰ میں ٹرمپ کی ثالثی میں ہونے والی جنگ بندی کے پیچھے چھپی شطرنج کی اس پیچیدہ بازی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ایک طرف تو دنیا اس جنگ بندی کا جشن منا رہی تھی، لیکن دوسری طرف بند دروازوں کے پیچھے ایک بالکل ہی الگ اسٹریٹجک جنگ کی بساط بچھائی جا رہی تھی۔ اچھا، تو بظاہر تو مقصد بہت بڑا تھا، بہت نیک تھا، ایک نازک سی جنگ بندی کو ایک مستقل امن میں بدلنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سب کا حقیقی مقصد یہی تھا؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ کے لیے یہ معاملہ صرف لڑائی روکنے تک محدود نہیں تھا، یہ ان کی اس بڑی کوشش یعنی ابراہیم معاہدوں کا ایک اہم حصہ تھا، ایک ایسا قدم جس کا مقصد مشرق وسطیٰ کے پورے سیاسی نقشے کو ہی بدل دینا تھا۔ لیکن جہاں ایک طرف ٹرمپ ایک بڑی سفارتی جیت کی کوشش کر رہے تھے، وہیں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا پلان کچھ اور ہی تھا، ایک ایسا منصوبہ جو اپنے سب سے قریبی امریکی اتحادی پر ہی بازی پلٹ سکتا تھا۔ اور یہی ہے اس سارے ٹکراؤ کی جڑ، دو ایسے مقاصد جو بالکل آمنے سامنے تھے، ایک طرف مستقل امن کی خواہش تو دوسری طرف مکمل الحاق کا ارادہ۔ جب دو مقصد اتنے مختلف ہوں تو سیاسی محاذ آرائی تو ہونا ہی تھا۔ تو ماخذ جو ہے وہ نتن یاہو کی حکمت عملی کو ایک بہت ہی شاندار 3 قدمی چال کے طور پر بیان کرتا ہے۔ پہلا قدم، سب کے سامنے جنگ بندی پر راضی ہو جاؤ تاکہ تھوڑا وقت مل جائے۔ دوسرا، خفیہ طور پر پارلیمنٹ میں اپنے دائیں بازو کے اتحادیوں کو اکساتے رہو کہ وہ الحاق کے لیے زور دیں۔ اور پھر آخری اور تیسرا قدم، امریکہ کو جا کے کہہ دو کہ بھائی میرے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں۔ یہ الزام کو دوسری طرف موڑنے اور اپنے مقاصد بھی حاصل کرنے کی ایک کلاسیکی چال ہے۔ تو یہ محاذ آرائی اپنے عروج پر تب پہنچی جب ٹرمپ انتظامیہ کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور ان کا رد عمل وہ بہت تیز اور بہت سخت تھا۔ یہ ایک بالکل واضح وارننگ تھی، سمجھیں کہ ایک ریڈ لائن کھینچ دی گئی تھی، ایک ایسا پیغام جس کا مقصد تھا اسرائیل کو مجبور کرنا کہ وہ اپنے منصوبوں سے پیچھے ہٹ جائے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس دھمکی میں کوئی وزن تھا بھی؟ کیا یہ صرف ایک دکھاوا تھا؟ کیا امریکہ واقعی مشرق کے وسطیٰ میں اپنے سب سے قریبی اتحادی سے اس طرح منہ موڑ سکتا تھا؟ ہمارے ماخذ کا تجزیہ کہتا ہے کہ اس کا جواب ہے غالباً نہیں، اور اس کی وجہ وہ امریکی سیاست کی گہرائیوں میں چھپی ہے، یعنی اسرائیل کا بے پناہ اثر و رسوخ۔ اور یہ اقتباس جو ہے یہ اس بنیادی مسئلے کی بالکل صحیح تصویر کشی کرتا ہے۔ تجزیہ کار کا دعویٰ یہ ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کے لیے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنانا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ واشنگٹن کی ایک ایسی تلخ سیاسی حقیقت ہے جو صدر کے اختیارات کو بھی محدود کر دیتی ہے۔ تو بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی کہ دونوں کے مقاصد الگ تھے یا دھمکیاں کھوکھلی تھیں، بلکہ اس معاہدے کی جو سب سے بڑی ضمانت تھی نا، یعنی ایک بین الاقوامی امن فوج، وہ خود بھی مسائل کا ایک گھڑ تھی۔ یہ جو امن فوج کا پورا منصوبہ تھا، یہ شروع سے ہی خامیوں سے بھرا ہوا تھا۔ مطلب بنیادی سوالات تھے جن کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ فوجی کون بھیجے گا؟ ان کے اختیارات کیا ہوں گے؟ حماس کے ساتھ کسی بھی جھڑپ سے کیسے بچا جائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، حماس سے ہتھیار کون واپس لے گا؟ یہ صرف چھوٹی موٹی تفصیلات نہیں ہیں، یہ وہ بنیادی ستون تھے جو غائب تھے، جس کی وجہ سے پورا منصوبہ ہی غیر حقیقی لگ رہا تھا۔ اور جیسے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا، اس بات پر بھی شدید جھگڑا تھا کہ اس فوج میں شامل کون ہوگا۔ اس نے ایک اور ایسی رکاوٹ کھڑی کر دی جسے پار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ تو دیکھیں، ایک طرف اسٹریٹجک مقاصد کا ٹکراؤ، دوسری طرف ایک کھوکھلی دھمکی، اور پھر ایک ناقص ضمانت کا نظام۔ ان سب کو ملا کر جو تصویر بنتی ہے وہ بہت مایوس کن ہے۔ تجزیہ کار کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہونے کے لیے لکھا جا چکا تھا۔ لیکن اگر معاہدہ ناکام ہو جاتا ہے تو پھر کیا؟ تجزیہ ایک اور آپشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اسرائیل کے پاس ہو سکتا ہے، ایک فالس فلیگ واقعہ، ایک ایسی چال جو کھیل کے سارے اصول ہی بدل کر رکھ دے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے یہ حربہ پہلے بھی استعمال کیا ہے۔ ایک فالس فلیگ واقعہ ایک نیا بحران کھڑا کر سکتا ہے جس سے فوری فوجی کارروائی کا جواز مل جاتا ہے، اور اس وقت جب پوری دنیا کی توجہ کہیں اور ہو۔ اس طرح جنگ بندی کا معاہدہ خود بخود غیر متعلق ہو جاتا ہے،
یہ ایک بہت خطرناک چال ہے لیکن انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی پریشان کن سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ جب بڑے بڑے امن معاہدے ناکام ہو جاتے ہیں، جب سفارتکاری کی جگہ اونچے داؤ والے سیاسی کھیل لے لیتے ہیں، تو اس کھیل کی اصل قیمت کون ادا کرتا ہے؟